کو سلام نہیں کرتے. دوسرا جب سلام کرتا تھا تو جواب دیتے. جلسہ ہوا بستی میں, سلام کی فضیلت بتائی گئی. سلام کرنے والے کو زیادہ فضیلت ہے, سلام سننے والے کو کم فضیلت ہے. ارادہ ہوا کل سے سلام کروں گا. 20 سال کے بعد جب سلام کرنے کے لیے بستی سے نکلے, ادھر سے غیر مسلم آ رہا تھا. یہاں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتا رام 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 رام. تو کہنے لگے 22 سال کے بعد 20 سال کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا, وہ بھی رحیم نہیں ملا, رحمان رام ہی رام دیا. دوسری مثال آپ کے سامنے ہے. ایک غیر مسلم پیشاب کر رہا تھا قلعے کی طرف. خان صاحب آئے, اس سور کا بچہ میرے قلعے کی طرف تو پیشاب کرتا قبول سے, آج معاف کر دیجیے, کبھی آئندہ پیشاب قلعے کی طرف نہیں کروں گا. کل کو دیکھا وہی خان صاحب پچھم کی طرف قلعے کی طرف پیشاب کرتا. اور اس نے کہا کہ کل تو ہماری جان لے رہے, آج یہ تو پیشاب کر کے فارغ ہو گئے. تب پوچھتے ہیں خان صاحب قلعے کی طرف پیشاب کر رہے ہو, کل ہماری جان لے رہے تھے. قلعہ سور کا بچہ میرے باپ کا ہے, میرے باپ کا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. مسجد کا ملا ہے, مسجد کا امام ہے, 2 نمبر ہے. دکاندار سے سودا کھا رہا, پیسہ نہیں دے رہا. وہ لالا جی بیچارے غیر مسلم ملا ہے, یہ پیسہ نہیں دے رہا, 2 نمبر ہے. 2 نمبر ہے جب اس نے پیسے کا تقاضا کیا, یہ مسجد میں اعلان کر دیا تو اس نے سودا کوئی نہیں لے گا, وہ وہابی ہو گیا, 24 نمبر ہو گیا. اور پھر اسے پتا چلا کہ میرے یہاں کوئی سودا لے کے نہیں آ رہا. تو کہیں امام صاحب نے منع کیا. امام صاحب سے پہلے بھی گر گیا کہ حضور آپ سودا لیتے رہیے, میں پیسہ نہیں لوں گا. آپ لوگوں سے کہہ دیجیے سودا لیتے رہے. تو کیا کرتا ہے, 2 نمبر جاری تین اور چراغی اور مرادی کے خاطر کیا کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں رات بھر رویا, رات بھر جو لیا ہے میری دعا اللہ نے قبول کر لیا. وہ لالا جی کو وہابی تھا, اس نے توبہ کر لیا, کل سے تم لوگ سودا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. 4 آدمی ساتھ جا رہے ہیں, کنواں ہریجن کا ہے. کوئی ہمت نہیں جٹانے کہ ہریجن کے کنواں سے پانی پی, لیکن پیاس جب مجبور کر دیا. ایک آدمی نے کنویں سے پانی نہیں پیا, جو ہریجن کا کنواں اس کے کنویں سے پانی نہیں پیے. 3 آدمی نے پی لیا. جب وہاں گئے, یہ تیسرا آدمی بھانڈا کھولتا ہے, ان تینوں کو گھر سے نکالو. اس نے ہریجن کا کنواں سے پانی پیا. اس نے کہا حضور ہم 3 آدمی نہیں پیے, یہ ایک آدمی پیا. جو دوسرے کے لیے گراہک ہو رہا تھا اسی کو گھر سے باہر نکال دیا. چوتھا نمبر آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. یہ ہندوستان ہے, جب تک دل نہیں ملے گا ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا. مرنے والا مر رہا ہے, ڈوب رہا ہے, وہ ہریجن ہے, دلت ہے, مہادلت ہے, ڈوب رہا ہے. وہ لوگوں سے کہا مجھے بچاؤ, ہریجن ڈوب رہا ہے, مجھے بچاؤ, ہریجن ڈوب رہا ہے. کوئی توجہ نہیں دے رہا. جیسے اس نے کہا کہ میں نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہوں, میں نبی کا سالہ ڈوب رہا ہوں, میں نبی کا سمجھی ڈوب رہا ہوں, لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا. فوٹو لے لینا. تو ہریجن ہے, تو کیسے بولا کہ نبی کا بیٹا؟ کہا کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں, میں اسی کا بیٹا ہوں, وہی ڈوب رہا تھا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. یہ ہندوستان کتنا خوبصورت تھا, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ہندوستان کو برباد کس نے کیا؟ انگریز نے کیا. وہ لوگ تو رحیم تھے, انگریز کو باہر نکال دیے, لیکن ہم لوگ بیوقوف ہیں, انگریزی کو باہر نہیں نکال پائے. دھیان سے سنیے, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اکبر اور بیربل کا دربار ہے. بادشاہ نے کہا اگر کوئی بچہ ضد کرے اس کی ضد پوری کی جا سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا پوری کی جا سکتی ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا, اس کو ہاتھی چاہیے, بادشاہ نے دے دیا. اس بچے نے کہا کہ ہاتھی کو سوئی سے پاس کرنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا میرے باپ سے نہیں ہوگا. اور بیربل کھڑا ہوا کہ حضور آسان ہے, بچے کی ضد پوری کرنا آسان. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے استبل سے ہاتھی لا کر کے دے دیا, آپ کو مٹی کا ہاتھی دینا چاہیے اور کلہیا دینا چاہیے. بچہ بولا تھا کہ ہاتھی کو کلہیا میں کھاؤ, آپ کھا دیتے. وہ چھوٹا ہاتھی تھا, مٹی کا بنا ہوا, آپ بنا دیتے. بچے کے حساب سے آپ کو ہاتھی دینا چاہیے تھا, بڑے کے حساب سے ہاتھی نہیں دینا چاہیے تھا. یہاں سے سنیے گا, ایک چائے کی دکان, 3 آدمی 5 چائے پی رہے تھے. اس وقت چل رہا تھا ملک میں سب بھائی بھائی بن جاؤ, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب بھائی بھائی بن جاؤ, سب بھائی بھائی. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج ہی امتحان ہو جائے. مسلمان بیٹھا ہوا ہے, برہمن بیٹھا ہوا ہے, سودار بیٹھا ہوا ہے اور ہریجن بیٹھا ہوا ہے. 4 آدمی ایک دکان میں. ٹھیک ہے, بھائی بھائی بننے کا مطلب ہے ایک آدمی دوسرے کا جھوٹا پی کر کے دکھائے. تو ہریجن کا جھوٹا پینا تھا, سودار نے پی لیا, سنتھال نے پی لیا, سودار نے پی لیا. اب سودار کا جھوٹا پینا ہے, اب برہمن سے کہا کہ تم پی کر کے دکھاؤ. کہتا رام رام رام.
اگر میرا روزہ نہیں ہوتا تو میں پی لیتا، جیسے ہی پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو تینوں نے کہا کہ روزہ دار چائے کی دکان میں کیسے بیٹھے ہیں، بیوقوف مت بناؤ، ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا، دل ملانا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دل ملے گا۔ بہت سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو کہ چناؤ ہے کیا، خوف دیکھ رہا ہوں دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا کچھ دباؤ ہے کیا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، چورو چکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا، کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا، سبھی کو جان بانٹا جا رہا ہے، سبھی کو جان بانٹا جا رہا ہے، یہ ہندوستان بانٹا جا رہا ہے، ہمیں یہ مندروں مسجد دکھا گئے، ہمارا دھیان بانٹا جا رہا ہے، ہمارا دھیان بانٹا جا رہا ہے۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک تحفے پر اس جلسے کو ختم کرنے کے جا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار، سن کر کے کہاں سے نکال کر ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں، دیکھیں آپ کو پٹری پر آتے ہیں، درمیان سننے کا سنانے کے جا رہا ہوں۔ امیر خسرو مرحوم مسلمان ہیں لیکن ہندی شعر پڑھتے ہیں، ہندی دوہا پڑھتے ہیں، ہندی میں سنسکرت میں شعر پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سنیے گا۔ چار لڑکی کنویں سے پانی بھر رہی تھی، پیاس لگی قریب گئے تاکہ